اینڈ ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے سارا تنویر سے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے بارے میں, جنس کے بارے میں. بچوں کا جو جنس ہوتا ہے یہ ہم نے طے کر لیا ہے, اور ہمیں سارا تنویر بتا رہی ہیں کہ یہ مرد کا قصور ہوتا ہے کہ یہ لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ کی بیوی کا, اٹس ناٹ یور وائف's فالٹ. اور یہ لیکن آپ ان کو یہ بھی بتائیں نا کہ اگر آپ کی اگر اٹس ناٹ اباؤٹ قصور, بات جو سب سے زیادہ بڑی ہے کہ اب ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے and there is a choice, you can go for treatment and you can plan your family. بالکل, you can plan your family. اور کئی فیملیز میں جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں, ان سے بھی آپ لڑ سکتے ہیں تھرو دس ٹریٹمنٹ, کیونکہ اکثر ایک جنس کو وہ جا کے ورثے میں وہ بیماری ملتی ہے, اور آپ پلان کر سکتے ہیں کہ وہ جنس سے دوسرا جنس آپ پیدا کروائیں. اور یہ بہت سیف ٹریٹمنٹس ہیں. اور آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ جو ٹریٹمنٹس آپ کرواتی ہیں 100% نیچرل ہیں. جو ہم جینڈر سلیکشن کے لیے جو ہم علاج کرتے ہیں, ہم نے ایک لائسنس لیا ہوا ہے امریکن کمپنی سے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں تو نتھنگ از اپروو جب تک وہ FDA کے تھرو نہیں جاتا, اینڈ اٹ ہیز ٹو گو تھرو ڈفرنٹ ٹرائلس. ہم نے جو لائسنس لیا ہوا ہے اس میں ہم صرف جو جراثیم ہوتے ہیں, جو مرد میں جراثیم ہوتے ہیں, جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس ہوتے ہیں اور وائی ہوتے ہیں, رائٹ, ان میں 3 ڈفرینسز ہوتے ہیں, ان کی سوئمنگ اسپیڈ, ان کی ویٹ, ان کا آیونک چارج. تو ہم اس کے ذریعے ان 3 فیکٹرز پہ ہم سوم کو الگ الگ کر کے جو ریزلٹنگ جنڈر چاہیے ہوتا ہے وہ جراثیم ہم وائف کے اندر ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن ہم انسیمنیٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو. آ کے مطلب اٹس ناٹ اے پروسیجر, اٹس ناٹ این آپریشن, اٹس ناٹ انویسو ٹیکنالوجی, بہت ہی آسان سی بات ہے. اور پریگنینسی نیچرل اور نارمل ہوتی ہے. اٹس ناٹ اینی تھنگ ٹو ڈو ود انفرٹیلٹی اور IVF سائیکل. وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیلدی نارمل کپلز ہو گو فار دس ٹریٹمنٹ. تو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں لائن پہ, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ آسیہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی آسیہ, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ آپ کے پاس تو آج بہت اہم گیسٹ موجود ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. جی پلیز. سارا تنویر بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ, ان سے بات کیجیے. اور آپ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں. تھینک یو آسیہ. فضا لان. It's فضا لان. Both of you? Okay. آپ نے بھی فضا لان پہنا ہوا ہے؟ نہیں, میں ایسی خوشی سے باولی ہو گئی تھی ایک سیکنڈ کے لیے. فضا لان از مائی فیوریٹ لان. اچھا سوری آسیہ, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ سوال کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سارا نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو فری ٹریٹمنٹ دیں گی, تو مجھے بھی ایک فری ٹریٹمنٹ چاہیے. مجھے بھی ایک بچی چاہیے. بیٹیوں کے لیے فری ٹریٹمنٹس ہیں تو آپ پلیز آئیں. ای میل sara4000@gmail.com اور فون نمبر ہے 03334327 آسیہ, اس پہ فون کر کے رابطہ قائم کیجئے سارا سے. اور یہ آپ ایک بہت ضروری بات بتا رہی تھی کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس. ہمارے پاس کل ایک پیشنٹ آیا تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں, اینڈ ہسبینڈ ہیز میرڈ اگین. انہوں نے دوسری شادی کر لی. انہوں نے کہا مطلب ان کے لیے زیادہ مے بی اویئرنیس نہیں تھی یا ان کو پتہ نہیں تھا, تو کہ وہ بیچاری عورت جس کی 4 بیٹیاں وہ اب کہاں جائے. آئی مین اٹس اے سوشل پرابلم because people don't have the education. and آپ نے کیا بتایا اس آدمی کو؟ میں نے تو ان کو کہا کہ بفور وہ اکیلی آئی تھی میرے پاس ملے, تو میں ان کو کہا کہ آپ کو چاہیے آپ اپنے شوہر کو لے کے آئیں کہ بفور ہی ٹیکس the step we can actually help them. اینڈ اچھا, تو یہ ٹیکنالوجی کافی زیادہ آ گئی ہے پاکستان میں, اور کافی. اور کتنے آپ کے کہاں سے لوگ آتے ہیں زیادہ تر آپ کے پاس؟ کس طبقے کے لوگ آتے ہیں, کس طرح کے لوگ مدد کے لیے آتے ہیں؟ ہر طبقے کے آتے ہیں ایکچولی, ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں, بیکاز بیسکلی دس از اے پرابلم وچ افیکٹس ایوری کلاس. اٹس ناٹ لمیٹڈ, تو بہت ہر جگہ سے. آئی مین آئی کینٹ پن پوائنٹ ٹو یو. زیادہ تعداد میں I think it's a random thing. It's not anybody specific is inflicted with this problem. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, واپس آ کے پوچھیں گے ساتھ تنویر سے کیا ان کو مشکلات آئی ہیں, رکاوٹیں آئی ہیں اپنے کام میں پیش. بریک کے بعد میں ان کو سب کو ملا دو. اب انہوں نے کہا ڈھک 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 ملا دیں. ویلکم بیک جاگو دنیا. بات ہو رہی ہے سارا تنویر کے ساتھ. اور آپ کو کوئی رکاوٹیں, کوئی ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں اپنے کام میں؟ جو سب سے زیادہ پرابلم مجھے جو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں فیس آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے باقی آؤٹ اسکرٹس کے جو ڈاکٹرز ہیں
وہ پیشنٹ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے. پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس 5-10 سال گزارنے کے بعد, ان کے پاس رپورٹیں ہیں, دے ہیو نو آئیڈیا, ان کی بلاک ٹیوبس ہیں, پیشنٹ ان کو دوائیوں پہ دوائیاں دیتے جاتے ہیں. The major drawback is that the doctors, they don't have a forum by which they refer doctors to IVF cares. For IVF care. So by the time ہمارے پاس ایک عورت آتی ہے, اس کو 10 سال سے آپ دوائی دے رہے ہیں, اور 40 سال پہ ہمارے پاس پہنچتی ہے, تو we can't really help her because she's facing menopause. بالکل. So I think basically the problem is that the doctors don't work together and they don't say کہ جی ہم اس تک لمیٹڈ ہیں, ہمارے پاس اور ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے, آپ کو چاہیے آپ ایک ٹرشری کیئر سینٹر کے پاس جائیں, because this is very specialized a sort of a play as a field, and not everybody can start giving injections. Not every gynecologist in Pakistan is an infertility specialist. So that is one of the biggest problem. I think the education and the awareness of the patients is very important. تو اگر آپ کو فرٹیلیٹی کے مسئلے ہیں, آپ مرد ہیں یا آپ خاتون ہیں اور آپ کو فرٹیلیٹی کے مسئلے ہیں, ایک حد تک ہی آپ کا گائنیکالوجسٹ یا آپ کا ڈاکٹر جی پی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے بعد سارا سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ اسپیشلائز سینٹرز کے پاس جائیں, بجائے یہ کہ آپ زیادہ دیر لگا لیں اور اس وقت جائیں 5, 8, 10 سال کے ناکامیاب ٹریٹمنٹس کے بعد. اور ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے ایسی خاتونوں کو جن کے ایگز نہیں بنتے, کہ وہ ایگ ڈونرز بھی ہوتے ہیں موجود. پاکستان میں ہم صرف میاں بیوی کے درمیان کام کرتے ہیں. ایگ ڈونرز, sperm donors, surrogate mothers is a chapter which is only applied to Western states. Achha, that's still not open. It's not open for discussion in Pakistan because we have to work according to the Islamic injunctions. Unless you have 2 wives. So the second wife can be a donor. That's also a lot of discrepancy on that because no doctors want to touch that sort of area right now because it's un-Islamic. اور سارا آپ کہہ رہی ہیں اگر کسی کو بیٹی چاہیے تو وہ اس کا فری ٹریٹمنٹ دیں گی. مجھے بھی بیٹی چاہیے, رکشی لاہور ہو نو, بائی دی وے انہوں نے مجھے بھی شاید مذاق میں کہا تھا رکشی, لیکن کیا بیٹی کے لیے ڈسکاؤنٹ یا کچھ مل سکتا ہے؟ کیونکہ واقعی میں یہ ایکچولی بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہم یہ فیسلٹی اویل کریں, اینڈ اوبیسلی اگر ان کو بیٹی چاہیے تو ہم ان کے لیے میکسیمم پیکیج کم سے کم ریٹ پہ کر سکیں گے. رکشی تو آپ بھی sara4000@gmail.com پہ ای میل لکھیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بھی بیٹی دے اور مجھے بھی دے, مجھے 2-3 دے دے. اور ورنہ میں تو ایکچولی I'm willing to adopt as well. I'm quite willing to adopt. I desperately want not. I think you should discuss that with your husband. How he feels about your adoption. ہیلو نادیہ, آپ کو آخر بیٹی کی اتنی شدید خواہش کیوں ہے؟ فاروق پشاور سے کہتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں میری کوئی بہن نہیں تھی, اور مجھے وہ جو ایک میں دیکھتی ہوں ایک رشتہ جو ہے بہنوں کے بیچ میں, ماں بیٹی کے بیچ میں, وہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے. اور لڑکیاں مجھے اتنی پیاری لگتی ہیں, لڑکے اتنے بدماش ہوتے ہیں, ہر جگہ لڑکے ہی لڑکے ہیں, یہ ارد گرد بھی سارے لڑکے ہیں میرے, اور ہر جگہ لڑکے ہوتے ہیں. کالر کی کال سنتے ہیں اور لڑکوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں کمل بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کمل, میں نے یہ نادیہ پوچھنا تھا کہ جیسے انفرٹیلٹی پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کی انویسٹیگیشن تو دور کی بات کہ کپل کو پتا ہو کہ کس طرح سے کنسیو کرنا ہے اور کیا ان کے ہیں, لیکن یہاں تو لیڈیز کو اپنے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کا ہی پتہ نہیں ہوتا. بالکل whether to conceive or not to conceive, انڈر پریشر ہوتے ہیں, فیملی کے پریشر میں ہوتے ہیں, ان لاز کے پریشر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بالکل کیا ہمیں اس بارے میں اویئرنیس نہیں دینی چاہیے کہ انہیں اپنے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کنول نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے کہ اٹس امپورٹنٹ کہ لوگ ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کے بارے میں اویئر ہوں. بالکل, اور وہی کہہ رہی ہیں کہ ہاں اٹس بیسکلی اٹ شوڈ بی اے پرسنل چوائس آف دا کپل کہ جب وہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ شادی ہوتی ہے تو ود ان اگر 1 سال تک بچہ نہ ہو تو اٹس اے پرابلم. So every woman is under pressure that she has to reproduce. Absolutely. اور سارا نے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں بہت مفید معلومات دی ہے. ذیشان کہتے ہیں راولپنڈی سے, رضوان شیخ پورہ سے کہتے ہیں کیا موت بھی ہو سکتی ہے کسی کی اس پروسیجر کے دوران؟ نہیں, I don't think. نہیں. تو ناظرین, سارا تنویر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سیٹ پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اس ملک میں, اتنا مفید کام ہو رہا ہے اس ملک میں, اور ترقی پہ ترقی پاکستان کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان کو 21ویں صدی میں لے کے جا رہے ہیں. اور آپ بھی اگر مدد چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 پیارے خوبصورت صحت مند بچے دے. اور آپ sara4000@gmail.com پہ ان کو ای میل ڈال سکتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میری 2 کم از کم بیٹیاں ہوں. اور تھینک یو اگین سارا بینگ ود اس, اور دوبارہ آئیے گا ضرور, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں. اور ناظرین یاد رکھیں
पाकिस्तान जिंदाबाद।